بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ یاجوج ماجوج کا خروج، مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں۔ تو یہ یاجوج ماجوج جو نکلیں گے نا، یہ پوری قوم ہے، یہ بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں۔ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر جب گزرے گی، اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی نہیں تھا۔ یعنی اتنا زیادہ پانی وہ پی جائیں گے تو ان کی جسامت کیسی ہوں گی سوچیے آپ، بہت بڑی جسامت والے ہوں گے اور تعداد بھی ان کی زیادہ ہوگی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96 میں فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، اور جب یاجوج اور ماجوج کو ان کی قوم کو کھول دیا جائے گا تو ہر راستے سے وہ نکل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بحیرہ طبریہ، یعنی ایک وہ ہے پانی جمع ہونے کی جگہ، پانی کا آپ کنٹا کہہ لیجئے، یعنی اچھا خاصا ہے، وہ بھی 10 میل اس کا فاصلہ ہوگا تو وہ اس کا پانی پی جائیں گے۔ کہاں پہ ہوگا؟ یہ شام میں ہوگا۔ دیکھیں شام کا ایک قصبہ ہے، قصبۃ الاردن بالشام۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ کریں گے، خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالش بھی زمین خالی نہیں ہے۔ تو یہ جسامت کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور مرنے کا ان کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آیا ہے حدیث میں کہ یہ اتنے بڑے جسامت والے ہیں کہ کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان سے وہ بچھونا بنائیں گے اور ایک کان کو وہ اوڑھ لیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا۔ دیکھیے انبیاء کی جو عقلیں ہیں وہ کامل و مکمل، اس سے پہلے ہم پڑھے تھے ایک سبق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جہاں تدبیر سے کام کرنا ہے تدبیر سے کرتے، جہاں خود کو کرنا ہے کرتے، لیکن جب دعا کے ذریعے کام کرنا ہے، معجزہ دکھانا ہے تو معجزہ دکھا کے کرتے۔ تو دوبارہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ یعنی یاجوج ماجوج کے جانے کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ ہوگا، 7 برس تک ان کے تیر کمان کو جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، ہموار یعنی برابر ہو جائیں گی زمین، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اونڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھلوں میں اس طرح برکت ہوگی کہ صرف ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا، جماعت یعنی 10-12 لوگ، یعنی اچھی خاصی تعداد۔ اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، قبیلے میں کتنے لوگ ہوتے؟ 100-200 بھی ہو سکتے اور زیادہ بھی ہو سکتے، اور ایک بکری کا ایک خاندان کو کفایت کرے گا، اس طرح کی برکت ہوگی۔ 25ویں علامت ہے دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ دھوئیں کا ظاہر ہونا یعنی جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا، بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سورہ دخان میں جو ذکر آیا ہے اسی دھوئیں کا ہے، اور سورہ کا نام بھی اسی سے منسوب ہے، سورہ دخان۔ آپ انتظار فرمائیے اس دن کا، یا پھر اے سامع تو انتظار کر اس دن کا جس دن آسمان ایک دھوئیں کو لے کر آئے گا، واضح دھواں ہوگا، یغشناس جو لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم یہ تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الآیات الدجال ونزول عیسی ابن مریم ونار تخرج من قعر عدن ابین تسوق الناس الى المحشر تقیل معهم اذا قالوا والدخان قال حذیفہ یا رسول اللہ وما الدخان فتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیہ یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو آیتیں ہیں، یعنی بڑی بڑی نشانیاں
نشانیاں جو ہے، آیات سے مراد نشانیاں، قیامت کی علامتیں، سب سے بڑی علامتوں میں سے دجال کا نکلنا ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، اور خار عدن سے آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو محشر کی طرف لے کر جائے گی، تو اور دخان کا نکلنا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دخان کیا ہے؟ تو حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ دخان کی کہ اس دن کا انتظار کرو جس وقت آسمان سے ایک دھواں نکلے گا یا آسمان ایک دھواں لے کر آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مشرق و مغرب میں یہ پورے کا پورا دھواں ہوگا، اور یہ 40 راتوں اور 40 دن تک رکے گا، اور مومن جو ہوگا اس کو یہ دھوئیں سے کیا ہوگا، جس طرح ایک زکام سے تکلیف ہوتی ہے اس کو، بس اسی طرح اس کو محسوس ہوگا۔ لیکن کافر تو دیوانہ ہو جائے گا، ایک نشے کی حالت میں وہ آ جائے گا، اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہوگا، ناک سے دھواں نکل رہا ہوگا، اور اس کے پچھلے حصے سے بھی دھواں نکل رہا ہوگا۔ تو یہ حدیث شریف یہاں سے حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیے، تفسیر تبری کے حوالے سے انہوں نے یہ حدیث دی ہے۔ اس کے بعد ہے علامت 26 دابت الارض کا نکلنا۔ دابت الارض کیا ہے؟ سورہ نمل کی آیت دیکھیے 82 حاشیہ نمبر 2 میں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، تو ہم ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے زمین سے جو ان سے بات کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے، لوگ یقین نہیں کرتے تھے، اب دابت الارض کو دیکھ کے یقین کریں۔ یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان ہوگی، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشانی نورانی بنائے گا، یعنی مسلمانوں کی پیشانی پہ ایک نشان بنا دے گا نورانی، اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہو جائیں، یعنی آج کافروں میں بعض مسلمان ہوں گے، مسلمانوں میں بہت سارے کافر ہوں گے، یعنی حقیقی مسلمان تو وہی ہے جو اللہ کے نزدیک مسلمان ہے نا۔ تو دابت الارض کیا کرے گا؟ سب کو نشانی لگا دے گا، تو مومن اور کافر علامتوں سے ظاہر ہو جائے گی۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز نہ ایمان لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پہ قائم رہے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو ابھی مفہوم یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ اس کے بعد کی علامت ہے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہے، یعنی سورج جو مشرق سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مغرب سے نکلے گا، جب سورج مغرب سے نکل جائے گا اس کے بعد میں کوئی بھی اللہ پہ ایمان لا لے، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی وہ علامت دیکھ چکے، تو اس کے بعد تو بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے، یا بلکہ اکثر یہ کوئی ہوگی جو ایمان لانا چاہیں گے، لائیں گے، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت صفوان بن عسال روایت کرتے ہیں، ان من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا اس وقت تک دروازہ کھلا ہوگا توبہ کا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ فإذا طلعت من نحوه، جب وہ مغرب سے نکلے گا، لم ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانهم خیرا، تو جب جو بھی ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اور کسی قسم کا اگر وہ نیک عمل کرے گا یا ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا، حدیث شریف کے جو شروع کے کلمات تھے اس کا مفہوم یہ ہے کہ مشرق کی سمت کیا ہوگا؟ ایک کھلا ہوا دروازہ ہوگا جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ 70 سال کی مسافت کے اتنی ہے، 70 سال کی مسافت جتنی اس کی چوڑائی ہے۔ تو جب تک وہ دروازہ کھلا ہوگا تو سمجھیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، پھر سورج جب مغرب سے طلوع ہونے لگے گا تو اس وقت کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ 28ویں علامت وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کہ ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد میں ابھی 40 سال رہ جائیں گے قیامت آنے کے لیے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پہ قیامت قائم ہوگی، یعنی جتنے مومنین زمین پر ہوں گے سب کے سب انتقال کر جائیں گے اس ہوا کی وجہ سے، ان کو اس کی خوشبو آئے گی اور ٹھنڈی ہوا چلے گی، مسلمانوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی، صرف کافر باقی رہ جائیں گے، اور قیامت کی ہولناکیاں وہی کافر دیکھیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ تہارجون فیہا تہارج الحمر فعلیہم تقوم
الساعة ويبقى شرار الناس، فرمایا کہ تمام مومن اور تمام مسلم جو ہیں وہ انتقال کر جائیں گے، صرف جو شریر قسم کے خراب لوگ ہیں وہ باقی رہیں گے، اور وہ اس طرح کریں گے جس طرح گدھے کرتے ہیں، گدھے آپس میں جس طرح لڑتے ہیں اس طرح وہ لڑیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ محفوظ ہے۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی، ان میں بعض واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمان کی وفات ہو جائے گی، مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی انسان کی جو نسل بڑھ رہی ہے وہ نسل بڑھنا وہاں پہ رک جائے گی، انسان کو پیدا نہیں کرے گا، ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوگا تو پھر قیامت کے قریب وہ کسی نہ کسی عمر کا ہوگا، کسی کو کوئی 35 سال کا ہوگا، کوئی 30 کا ہوگا، کوئی 10 کا ہوگا، کوئی 20 کا رہے گا، الگ الگ عمروں ہوں گے، لیکن پیدا نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ 40 سال کے رہیں گے، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، کافروں سے دنیا بھری ہوئی ہوں گی، انہی کے اوپر قیامت آئے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ، یعنی کوئی اللہ کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا، کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی شرح میں یہ فرمایا گیا، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ڈرائے گا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، اللہ تعالیٰ کی جانب بلائے۔ وقیل ای لا یذکر اللہ فلا یبقى حکمۃ فی بقاء الناس، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ بچے گا تو اب زمین پہ لوگوں کو باقی رکھنے کی کوئی حکمت نہیں بچے گی، یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے باقی نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، دیوار لیستا ہوگا یعنی اس کو بنا رہا ہوگا، اس کو مطلب گھر بنا کے اس کے فائنل اسٹیج پہ وہ پہنچ رہا ہے، وہ حالت میں کوئی ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، شروع اس کی آواز بہت باریک ہو اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، آسمان زمین پہاڑ یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے، اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے، پھر خود ہی فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہلے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، سب فنا ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا، پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت۔ پہلے والے صفحے میں دیکھیں 127 میں حاشیہ نمبر 7 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب طلوع ہو جائے گا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو تمام لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لے آیا تھا، ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، اور قیامت اس وقت تک قائم ہوگی کہ دو لوگ آپس میں کپڑے کو پھیلائے ہوئے تھے، یعنی ایک خرید رہا تھا ایک بیچ رہا تھا، وہ اس کو نہ تو لپیٹ سکیں گے نہ تو اس کو بیچ سکیں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم ہوگی کہ آدمی اپنے جانور کا دودھ نکالا وقد انصرف الرجل بلبن فلا یطعمہ، وہ اس کو پی بھی نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی، اور فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی وهو یلیط حوضہ فلا یسقی فیہ، وہ اپنے حوض کو اس کو کیا بولتے سیمنٹ لگا رہا ہوگا، لیپ رہا ہوگا، اور فرمایا کہ قیامت قائم ہو جائے گی وقد رفع احدکم اکلتہ الی فیہ فلا یطعمہ، اور فرمایا کہ آدمی اپنا کھانا کھانے کے لیے اپنے منہ تک قریب تک لے جائے گا، اس کو کھا بھی نہیں پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ حاشیہ نمبر 4 دیکھیے، بادشاہت کس کی ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا بادشاہت واحد قہار کی ہوگی، اللہ واحد قہار کی، اس کے بعد فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، فرمایا کہ آج کے دن ہر نفس کو بدلہ دے دیا جائے گا، کس کا، بما کسبت جو اس نے کمایا ہے، لا ظلم اليوم آج کے دن کوئی زیادتی یا ظلم نہیں ہونے والا ہے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب فرمانے والا ہے، اور اسی دن کے بارے میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر
ہر چیز فنا ہو جانے والی، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ہلاک ہو جانے والا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ لہ الحکم، حکومت اسی کی ہوگی، حکم اسی کا ہوگا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ متن میں آ جائیے اوپر، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین یعنی پہلے والے اور بعد والے، ملائکہ یعنی فرشتے اور انس و جن، تمام انسان اور جنات و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ یعنی ہلاک تو سب چیزیں ہوئی تھی، زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، سمندر، سب ہلاک ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ سے پھر اٹھایا کس کو جا رہا ہے؟ جن کا حساب لینا ہے۔ اولین و آخرین اٹھ جائیں گے پورے، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں اور حیوانات ہیں، حیوانات کا بھی حساب ہوگا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بکری آئے گی جس کو انصاف دیا جائے گا، ایک سینگ ٹوٹی ہوئی بکری آئیں گی اور سینگ والی آئے گی، تو سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں ان کا مطلب فیصلہ ہو جائے گا۔ جنت دوزخ میں تو ظاہر سی بات ہے حیوانات نہیں جائیں گے، لیکن ان کو انصاف مل جائے گا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ دہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہو۔ پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ اب یہاں سے آپ دیکھتے جائیں کہ قیامت میں قیامت شروع ہو گئی ہے، خبروں سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کو اٹھائے گا، انبیاء میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لوگ اس طرح اٹھیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، یعنی جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ پھر ان کے مرتبوں کے لحاظ سے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے والے ہوں، حدیث شریف میں آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ حضرت ابوبکر و عمر آپ کے ساتھ ہوں گے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام لباس میں ہوں گے، عوام الناس کو لباس نہیں ہوگا، اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ حضرت ابوبکر و عمر حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابو بکر ثم عمر ثم اتى اهل البقيع فيحشرون معي ثم آتي اهل البقيع فيحشرون معي ثم انتظر اهل مکہ حتى احشر بین الحرمین۔ فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے سب سے پہلے زمین کو شق کیا جائے گا، زمین پھٹے گی، یعنی زمین سے قبر مبارک سے نکلنے والے سب سے پہلے آپ ہوں گے۔ پھر فرمایا پھر ابو بکر و عمر ہوں گے، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا، پھر ان کو اٹھایا جائے گا، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اہل مکہ یعنی وہاں پہ جو مدفون ہیں وہ بھی اٹھیں گے، حرمین شریفین میں جو ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ متن میں آ جائیے، عقیدہ نمبر 1۔ اچھا یہاں تک تو علامات بیان کیے تھے، اب عقائد بیان کر رہے ہیں۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قیامت کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، آپ سورہ واقعہ کو لے لیں، سورہ نبا کو لے لیں، مختلف صورتوں کو لے لیں، سورہ زلزال ہے۔ قیامت کا ذکر الگ الگ طریقے سے آیا ہے اور علامات قیامت کا بھی ذکر آیا ہے، تو قیامت کا انکار کرنا گویا بہت ساری آیتوں کا انکار ہو گیا اور اسی طرح احادیث کا انکار ہو گیا، تو انکار کرنے والا کافر۔ عقیدہ نمبر 2، حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے، یعنی لوگ جو دوبارہ سور پھونکنے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو صرف لوگوں کی روحیں نہیں بلکہ جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو کہے گا کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔ اس پہ بھی دلائل قطعیہ موجود ہیں، جسم کے ساتھ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، فرمایا اللہ تعالیٰ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو ناس سے مراد ظاہر سی بات ہے جسم اور روح کے ساتھ لوگ ہوں گے، صرف روح نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کی روح دوسرے کے جسم میں، اس کی روح اس کے جسم میں، بلکہ جس کی روح ہے اسی کے جسم میں جائے گی۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی۔ عقیدہ نمبر 4، جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، یعنی جس طرح پیدا ہوئے تھے، ختنہ بھی نہیں ہے، نہ جسم پہ کپڑے ہیں، نہ پیر میں چپل ہے، نہ کسی سواری پہ سوار ہے، کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کوئی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے، ابھی جو مفہوم یہاں پہ بیان کیے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ 3 طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ راغبین، ایک تو رغبت کرنے والے ہوں گے، یعنی مطلب امتحان آپ اچھا دیے اگر تو پھر نتیجہ آ رہا تو خوشی تو ہوتی ہے نا، تو وہ بات ہے۔ راغبین ہے، جو تیاری نہیں کیا تھا، امتحان میں جا کے بیٹھ گیا تھا، وہ تو ڈرے گا، ناکام ہونا ہے۔ راغبین، راہبین، کوئی خوشی خوشی رغبت کے ساتھ جائیں گے، کوئی ڈر کے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا ایک اونٹ پر 2 لوگ ہوں گے، یا پھر ایک اونٹ پر 3 لوگ ہوں گے، ایک اونٹ پر 4
لوگ ہو گئے یا ایک اونٹ پر 10 لوگ ہوں، مرتبوں کے لحاظ سے ہوگا۔ اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ یہ انبیاء اور صدیقین اور دیگر کے درجات میں فرق کرنے کے لیے، یعنی انبیاء جو ہوں گے اکیلے ہوں گے، ایک اونٹ پر وہ سوار ہوں گے، ملا علی خاری کی شرح کے مطابق رحمۃ اللہ علیہ۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں، کسی کو آگ جمع کرے گی، اللہم احفظنا، وفوج تصحبهم الملائکہ علی وجوہہم تحشرهم النار، بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو ملائکہ ان کے منہ کے بل کھینچ کر لے جائیں گے اور آگ کے پاس ان کو لے کر چلے جائیں گے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، یعنی اسی دنیا میں ملک شام کی زمین پر یہ قیامت قائم ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ تحشرون ہاہنا واومأ بیدہ الی نحل الشام مشاۃ ورکبانا، فرمایا کہ تم یہاں پر اٹھائے جاؤ گے، حشر کا مطلب ہے اٹھائے جانا، یہاں پر تمہارا حشر ہوگا، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ تم چل کر آؤ گے یا سوار ہو کر آؤ گے۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائے کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، یعنی اونچی نیچی اوپر نیچے نہیں ہوگا، بالکل برابر ہوگی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے۔ راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یا میل مسافت، یعنی سرمے کی سلائی جو ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا، اور مسافت کے لیے جو ہم میل بولتے ہیں نا، یعنی کلومیٹر کے اندر میل آتے ہیں، 100 میل۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے۔ پھر جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا، اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے، ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا زیادہ وہ اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر سے گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو، یعنی عذاب سے پہلے کا عذاب ہے یہ۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، سورہ عبس کی آیتیں ہیں۔ فرمایا کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، اس دن ہر آدمی کی اپنی ہی ایک اس کے دماغ میں بس جو چل رہا ہے بس میں ہی میں، اس کا خود کا مسئلہ ہوگا جس سے وہ دوسروں سے بے نیاز ہوا ہوگا، دوسروں کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کرو، عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے، ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999، یعنی 1000 میں سے 999 دوزخی، یعنی 1000 میں صرف ایک آدمی ہے جو جنتی ہے، یعنی 1% بھی نہیں، 1% کا پھر آپ 10واں حصہ کر لیجیے، 0.1%۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہے، یہ آیت منون اسی طرح۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہوں 100 ہوں 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 ہم مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان،
اللہ محفوظ رکھے ایسی حالت ہوگی۔ اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے، ابھی تک تو یہی نہیں پتا چلتا ہے کہ آخر جانا کدھر کو ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ غرض افتاں و خیزاں یعنی حیران و پریشان وہ لوگ ہیں، کیا کریں گے، کس مشکل سے، افتاں و خیزاں یعنی گرتے پڑتے لفظی معنی، کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، آج رب تعالیٰ نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا تھا، نہ آئندہ فرمائے گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم کسی اور کے پاس جاؤ، جو ہے یہ کلمہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث شریف کے کلمات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، مجھے چھوڑو، میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور کہیں گے نفسی نفسی، آدم علیہ السلام کے کلمات ہو گئے، آج مجھے میری فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لبوں پر انا لہا ہوگا، جو شعر ہے نا یہ ہے اس میں، اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے۔ آج رب تعالیٰ نے ایسا غضب فرمایا کہ پہلے کبھی ایسا غضب نہ فرمایا تھا، نہ آئندہ فرمائے گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں؟ حضرت آدم فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ تعریف میں کیا کہیں گے، یا نوح انت اول الرسل، اے نوح علیہ السلام آپ سب سے پہلے رسول ہیں جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبدن شکورا فرمایا، سب سے زیادہ شکر کرنے والا بندہ فرمایا، آپ ہماری شفاعت کیجیے اللہ کی حضور میں کہ وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سے کہیں گے کہ آج مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے، یعنی اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، خلت کے مرتبے پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ابراہیم علیہ السلام یہی فرمائیں گے، کہیں گے انی لست ہناکم وانہ لا یہمنی الیوم الا نفسی، میں یہاں پہ اس لیے نہیں ہوں، مجھے میرے اپنے آپ کی فکر پڑی ہے، ولیکن تو موسیٰ علیہ السلام، بلکہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، فیقول انی لست ہناکم وانہ لا یہمنی الیوم الا نفسی ولیکن تو عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، مجھے اپنی فکر ہے۔ آپ یہاں پہ انبیاء کے تذکرے پڑھ رہے ہیں، قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کیفیت طاری ہوگی اس کا ذکر ہے، اس کا مطلب آپ یہ نہیں نکالیں گے کہ انبیاء پریشانی میں ہیں، نہیں، انبیاء اپنے مرتبوں میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں پہ چونکہ سفارش کی بات چل رہی ہے، سب کی نجات کی بات چل رہی ہے، حساب و کتاب جلد سے جلد کروانا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے بات کرنا ہے، تو انبیاء پہ ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، ان پہ اللہ کی وحی آئی ہے، کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن اللہ کا جو غضب اس وقت ہوگا نہ پہلے کبھی ہوا تھا نہ بعد میں ہوگا، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام دوسرے نبیوں کی طرف بھیج رہے ہیں۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، متن میں آ جائیے اوپر، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، مجھے اپنا اندیشہ ہے، مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے جائیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا، پھر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی پہلے فرمایا تھا نہ پھر فرمائے گا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ
مجھے میری فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے، جو آج بے خوف ہیں، سب خوف میں ہیں، لیکن وہ ایسی حالت میں ہیں کہ بالکل مطمئن ہیں، ان کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ کہیں گے کہ ائتوا عبدا فتح اللہ علی یدیہ ویجیء فی ھذا اليوم آمنا محمدا، ایسی شخص کی بارگاہ میں تم جاؤ کہ جن کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے، یعنی جو یہ مسئلہ حل کرنے والے ہیں، اور وہ اس دن بہت ہی امن میں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما۔ لیکن انطلقوا الی سیدی ولد آدم، انطلقوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیشفع لکم الی ربکم عز وجل۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ وہ کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بلکہ تم اولاد آدم کے سردار کے پاس جاؤ، ان کی بارگاہ میں پہنچو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہوں گے۔ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، آپ کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے فضائل بیان کریں گے۔ حاشیہ نمبر 2 دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز میں ان الفاظ کے ساتھ اس محشر کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، اب وہ دن آیا کہ لوگ تھکے ہارے، مصیبت کے مارے، ہاتھ پاؤں چھوڑے، چار طرف سے امیدیں توڑے، بارگاہ عرش جاہ بے کس پناہ، خاتم دور رسالت، فاتح باب شفاعت، محبوب با وجاہت، مطلوب بلند عزت، ملجأ عاجزاں، ماوے بے کساں، مولائے دو جہاں، حضور پرنور محمد رسول اللہ، شفیع یوم النشور، افضل صلوات اللہ و اکمل تسلیمات اللہ و ازکى تحیات اللہ و انما برکات اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و عیالہ میں حاضر آئے، اور بہزاراں ہزار نالہائے زار و دل بے قرار و چشم اشکبار یوں عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا نبی اللہ انت الذی فتح اللہ بک وجئت فی ھذا اليوم آمنا، اے اللہ کے نبی آپ ہی وہ ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر فتح رکھی ہے، وجئت فی ھذا اليوم آمنا، اور آج کے دن آپ امن و امان میں ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائے۔ الا تری الی ما نحن فیہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ الا تری الی ما قد بلغنا یا بلغنا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ دن ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت پہ جا پہنچے ہیں، ہم کس پریشانی میں ہیں؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، اس کام کے لیے میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ذمے رکھا ہے، میں اس کام کے لیے ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انا لہا کے جو کلمات میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ نعت بولے تو ایسی نعت رہتی، دیکھیے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ انا صاحبکم، حضور فرمائیں گے کہ میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں، تمہاری مدد کرنے والا ہوں، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کو جو کہنا، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کرے شفاعت کرے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ قیامت کا جو منظر حدیث میں کھینچا گیا آپ نے ابھی پڑھا، اتنے سالوں سے لوگ پریشان ہیں، ایک دن قیامت کا کتنا لمبا ہوگا، ہزاروں سال والا ہوگا۔
اتنے لمبے دن کا آدھا دن گزر چکا ہوگا، لوگ بڑی پریشانیوں میں ہوں گے۔ ویسی حالت میں اللہ تعالیٰ جس پر سب سے پہلے کرم فرما رہا ہے، بات فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، مومنین کے لیے۔ حضور سجدے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ سر مبارک اٹھائیں، آپ جو فرمانا ہے فرمائیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے وَقُلْ تُطَاعَ، اے حبیب آپ فرمائیں، جو آپ کو مانگنا ہے مانگے، جو کہنا ہے آپ کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور کی شان دکھا رہا ہے قیامت والوں تمام لوگوں کو، پہلے کے لوگ موجود ہیں، بعد والے موجود ہیں، حضور کی امت تو ہے ہی، پہلے والے انبیاء بھی موجود ہیں، ان کی امتیں بھی موجود ہیں، تمام انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، سب کے سامنے حضور سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سر مبارک اٹھائیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ پھر شفاعت، پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا، اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوزخ سے نکال لیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہو، اپنے اپنے متعلقین کو شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کرائیں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے لیے وضو کے لیے فلاں وقت پانی بھر کر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان کی شفاعت کریں گے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں علماء کی جو خدمت کیے تھے ان کے حق میں بھی علماء شفاعت کریں گے اور شفاعت قبول کی جائے گی، علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ یہ بیان تھا تفصیلی قیامت کے دن کا منظر، آپ نے بہت پیارے انداز میں کھینچا، بہت ساری احادیث مبارکہ اور آیات کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں حقدار فرمائے۔ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد الشافع المشفع وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔